فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی میں مناروں حضور آ گئے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی آج اللہ رب العزت کے اذن سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، اور یہ میرے خطابات کی سیریز ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور تمام خطابات میں نے طے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر توفیق نصیب ہوئی تو انشاءاللہ صرف ایک نقطے کی وضاحت پر ہوں گے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ امت مسلمہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیلیبریٹ کیوں کرتی ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن کیوں منایا جاتا ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خوشی، فرحت اور مسرت کا ایونٹ سمجھ کر کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کے جشن اور سیلیبریشن کی دینی حیثیت، مذہبی حیثیت اور روحانی حیثیت کیا ہے، اس موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم گفتگو کریں گے۔ اب بلا تمہید میں جو بنیادی نقطہ آج کی گفتگو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا اسلام میں سیلیبریشن کا کوئی تصور ہے؟ ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو کا آغاز اس نقطے سے کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنے ذہنوں میں اسلام کا تصور ایک روکھی مذہبیت کی بنیاد پر ایسا بنا رکھا ہے کہ جس میں شاید کسی بھی چیز کو سیلیبریٹ کرنے کا، خوشی منانے کا، یاد منانے کا اور سیلیبریشن کا جیسے سرے سے کوئی جواز نہیں ہے۔ میں ابتدا ہی میں عرض کر دوں کہ یہ تصور غلط ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی، اور اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ قرآن و سنت کو، قرآن و حدیث کو، آثار صحابہ کو، کتب حدیث کو، قرآن کی تفسیر کو ڈیپتھ میں، گہرائی میں جا کر نہیں پڑھتے، اور اس کے مطالعہ میں اتنی وسعت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ اپنے تصورات کے لیے چھوٹے چھوٹے دو چار دلائل جو ان کو دستیاب ہوتے ہیں ان کو تقویت پہنچا کر تو لوگوں کے سامنے اپنے ذہن کا خود ساختہ تصور، اسلام کا، دین کا، شریعت کا تصور بنا کے پیش کر دیتے ہیں، اور یہ سبب بنا ہے جس نے اسلام کے پورے تصور کو ایک محدودیت دے دی ہے اور تنگ سوچ دے دی ہے، اور اسلام کو ایک ایسا روکھا، سوکھا، تنگ، محدود مذہب اور دین کی بجائے بھی مذہب بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے تیز رفتار انسانی زندگی، جو ترقی کرنے والی، ارتقاء پذیر انسانی زندگی کا ساتھ شاید یہ دین نہیں دے سکتا، اور بہت سارے علاقائی، سماجی، ثقافتی، نظریاتی، دینی، تاریخی، انسانی زندگی کے گوشے ایسے ہیں کہ جن کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں، قومی اور بین الاقوامی زندگی کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جنہیں نہ صرف امت بلکہ پوری انسانیت سیلیبریٹ کرتی ہے، پوری انسانیت انہیں اپنی زندگی میں اور زندگی کے تسلسل میں اکاموڈیٹ کرتی ہے۔ تو ایسے لگتا ہے جیسے اسلام
اس پورے انسانی زندگی کے قومی اور بین الاقوامی دھاروں سے الگ تھلگ کوئی چیز ہے، اور وہ فٹ ان ہوتا ہوا اور انٹریکٹ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ یہ اسلام کا تصور نہیں ہوتا، یہ بعض لوگوں کا اپنا خود ساختہ محدود اور تنگ نظری پر مبنی جو سوچ ہوتی ہے اس کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ آئیے آج ہم اس نکتے کی وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کے مناسک اور شعائر پر غور کریں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اسلام کے تمام مناسک، ارکان حج، مناسک اور بہت سارے شعائر اللہ، وہ صرف اور صرف سیلیبریشن کا نام ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی تاریخ کی کچھ یادگاریں ہیں، اسلام کی روحانی تاریخ کے کچھ عظیم واقعات ہیں، ایام اللہ ہیں، جن کی وہ تذکیر ہے، اور وہ تذکیر یعنی ان کی یاد سیلیبریشن کی شکل میں ہے۔ اگر ان مناسک کا اور ارکان کا تعلق تاریخ کے اس دھارے سے ہٹا دیا جائے، یاد منانے کے تصور سے جدا کر دیا جائے، تو ان تمام کے تمام مناسک کا کوئی ریلیونس از خود، اس کا کوئی ریشنیل از خود سمجھ میں نہیں آتا، اس کا جواز باقی نہیں رہتا، اور انسانی عقل و شعور شاید اسے تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دے۔ اب ہم حج سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ حج خود اللہ کے محبوب و مقرب بندوں، جن میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان سے لے کر خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، ان کی بہت سارے اعمال کی جو مخصوص حالات کے تناظر میں تھے، مخصوص واقعات تھے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک بہت ساری تاریخی روحانی یادگاروں کو سیلیبریٹ کرنے سے عبارت ہے۔ یہ ہے کل حج کے مناسک کا نام۔ ہم شروع کرتے ہیں بات کو کہ حج کا آغاز احرام سے ہوتا ہے۔ آپ اچھا بھلا اپنا پہنا ہوا لباس جو عین شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے، اللہ کے گھر جا کے ایام حج میں یا عمرے کے لیے آپ اتار دیتے ہیں۔ کوئی اور ریشنیل نہیں ہے اس لباس کو، اچھا بھلا پہنا ہوا لباس جو دنیا کے ہر خطے میں جائز ہے، ایام حج میں اور ادائیگی عمرہ کے وقت میں کیوں ناجائز ہو گیا؟ اور اسے اتار کے دو سادہ سی چادریں آپ پہن لیتے ہیں جس کو احرام کہتے ہیں۔ یہ احرام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لباس کی یادگار ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ نہ ان چادروں کے پہننے میں ادروائز کسی اجر اور کسی ثواب کی زیادتی ہے، اگر وہ ثواب زیادہ ہوتا تو عمر بھر اسی لباس کو ریکمینڈ کر دیا جاتا، اور نہ پہنے ہوئے لباس کو جس کو اتارا جا رہا ہے، شلوار ہو، قمیض ہو، جبہ ہو، پینٹ ہو، شرٹ ہو، نہ اس کے اندر کوئی گناہ ہے، ادروائز ایام حج کے علاوہ اس کی اجازت نہ ہوتی، مگر صرف لباس بدلوایا گیا ہے تاکہ راہ عشق و محبت میں داخل ہو رہے ہیں اور جن مناسک کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، پتہ چل جائے کہ ان مناسک کی ابتدا ہی اللہ کے محبوب بندوں کی یادگار منانے سے ہے۔ تو احرام خود ایک سیلیبریشن ہے ان کے لباس کی۔ پھر اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو کلمات ہیں، یہ تلبیہ، یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبۃ اللہ تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اب پوری نسل انسانی اور پوری زمین پر آباد انسانیت کو اس گھر کا طواف کرنے، حج کرنے کے لیے آواز دیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے۔ تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس پیدل بھی اور دبلے پتلے جانوروں پر دور دراز سے سفر کرتے ہوئے چلے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل میں جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے حج کے لیے آواز دی، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، جسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا،
بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا، شعب الایمان میں روایت کیا، اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس کی روایت امام طبری نے تفسیر طبری میں، امام سیوطی نے الدر المنصور میں، امام اسقلانی نے فتح الباری میں، اور اسی طرح اس روایت کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، اور امام شوکانی نے فتح القدیر میں، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں، بہقی نے سنن کبریٰ میں، الغرض ان تمام کتب احادیث اور کتب تفسیر میں ائمہ اور محدثین نے روایت کیا ہے کہ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے آپ نے آواز دی تو جو مخلوق اور نسل بنی آدم کا فرد روئے زمین پہ دور دراز قرب و جوار میں جہاں جہاں آباد تھا، آپ کی آواز ہر ایک نے سنی، حتیٰ کہ جو ماؤں کے رحموں میں تھے، جو اپنے آباء و اجداد باپ کی صلبوں میں تھے، اور جو عالم ارواح میں تھے، انہوں نے بھی آواز سنی، اور سب نے آپ کی آواز سن کر جواب دیا تھا، لبیک اللہم لبیک۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جبل ابو قبیس پہ دی گئی آواز کا جواب تھا جو ہر روح نے دیا تھا۔ اس واقعہ کو اب 4000 سال بیت گئے، جب ہم حج پہ جاتے ہیں نہ جبل ابو قبیس کی چوٹی پر آج صدا ابراہیم سنائی دے رہی ہوتی، اور نہ کوئی پہلا دن ہے کہ آج گھر تعمیر ہوا اللہ کا اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہو، آواز سنائی نہیں دیتی، مگر اس کا جواب لبیک اللہم لبیک۔ اس جبل ابو قبیس کی چوٹی پر ابراہیم علیہ السلام کی صدا دینے کے واقعہ کو اور اس کے جواب کو آج تک سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بولی آپ کو سکھا دی گئی، اور آپ جب حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں اور حج کے طواف کے لیے بڑھتے ہیں، اور اسی طرح ایام حج میں آپ انہی کلمات کو دہراتے ہیں، آپ کلمہ بدل نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو ان کے صدا کے جواب میں روحوں نے دیے تھے۔ تو گویا لبیک اللہم لبیک ایک سیلیبریشن ہے اس آواز کی۔ پھر آپ حجر اسود کی طواف کے دوران 7 چکر لگاتے ہیں، تو طواف کے دوران آپ حجر اسود کو چومتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے، صحیح بخاری کتاب الحج میں ہے، آپ نے حجر اسود کو چومنے سے پہلے اسے خطاب کیا، کہا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اے حجر اسود مجھے معلوم ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، مسلم اور بخاری میں متفق علیہ ہے، نسائی میں، ابن ماجہ میں، اور کثرت کے ساتھ کتب حدیث میں۔ آپ نے فرمایا حجر اسود مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہی تو ہے، اور امتیاز فقط یہ ہے میں وہ موحد ہوں، اس قوم کا فرد ہوں جنہوں نے چن چن کے اس گھر کو جب وحدت قدہ ابراہیمی بنایا تھا، جب توحید کا مرکز بنایا تھا، تو سارے پتھر اٹھا کے پھینک دیے تھے، پتھروں کو سین کعبہ سے اٹھا کے پھینک دینے والی قوم، اور پتھروں سے کعبے کے سین کا پاک کر دینے والی قوم، ایک پتھر کو حضور کی سنت کے مطابق کعبے کی دیوار میں لگا کے ہر طواف کے دوران چومتی پھرتی ہے، اور جسے چومنے کا موقع نہیں ملتا وہ دور سے ہاتھ اٹھا کے سلام کر لیتا ہے، استثناء کہتے ہیں۔ اس کے جواز کیا ہے؟ فرماتے ہیں صرف اس لیے کر رہے ہیں، اور تو کچھ معلوم نہیں کہ اس کا سبب یا نفع نقصان کیا ہے یا کیا نہیں، مگر حضور کے لبوں کو دیکھا تھا تجھ سے چھوتے ہوئے، حضور کے چومنے کو دیکھ کے اسی چومنے کی یاد مناتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی تقبیل کی یاد ہے۔ پھر آپ طواف میں شامل ہو گئے، 3 چکر جب آپ پہلے طواف کے اس میں رمل کرتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں، پوری دنیا میں روئے زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنے کا حکم ہے۔ اکڑ کے چلنا اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، فرحت کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، رونت کے ساتھ، تمکنت کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ مت چلو، اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلا کرو، اور زمین پر دب دب کے پاؤں رکھا کرو کہ تمہارے چلنے سے تکبر نظر نہ آئے۔ ہر زمین کے ہر خطے پر عاجزی سے چلنے کا درس دینے والا اسلام کہتا ہے کہ جب تم اللہ کے گھر میں پہنچ جاؤ، جس جیسا تقدس کسی مقام کو نہیں، اور اللہ کے گھر کے ارد گرد چلو تو 3 چکر اکڑ کے چلو۔ کیا ریلیونس اور کیا ریشنل ہے اس کا؟ ایک ہی بات ہے، آقا علیہ السلام جب حدیبیہ کے بعد عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کو لے کر آئے 6-7 سال کے بعد، تو صحابہ کرام کو دیکھ کر جہادوں میں لڑ لڑ کے مجاہدے ریاضات کر کے کفار مکہ اور قریش مکہ نے، مشرکین نے تانا دیا کہ محمد کے صحابی کمزور پڑ گئے ہیں، یہاں تھے تو صحت مند تھے، اب کھانے کا نہیں ملتا، کمزور پڑ گئے ہیں۔ آپ نے جب یہ تانا سنا تو صحابہ کرام سے فرمایا اکڑ کے چلو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ محمد کے صحابہ کمزور نہیں، توانا ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو صحابہ کرام ان مشرکین مکہ کے تانے کے رد کے لیے اکڑ کے چلے تھے. آج ہر حاجی اور معتمر اس کے لیے حکم ہے کہ اکڑ کے چلے. آج کس کا تانا ہے؟ کون تانا زنی کر رہا ہے؟ کون سے مشرک ہیں جو تانا دے رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں آج اکڑ کے چلنے کا ریلیونس کیا ہے سوائے سیلیبریشن کے ایک نقطے کے کہ صحابہ کرام حضور کے حکم سے چلے. گو اس خاص واقعہ کے تناظر میں تھے، ضرورت تھی، ان کا تانا تھا، ورنہ اٹ سیلف تو یہ عبادت کا کام نہیں ہے. اب نہ وہ تانا ہے، نہ وہ واقعہ کا پس منظر ہے، نہ اس کی ضرورت ہے. بس چونکہ ایک ادا تھی، آج تک اس ادا کو سیلیبریٹ کرنے کا نام طواف ہے، رمل ہے. پھر آپ طواف ختم کرتے ہیں، 7 چکر اس گھر کے لگاتے ہیں. تو گھر کے 7 چکر لگانے میں کون سی عبادت ہے؟ یہ بھی یادگار ہے محبوب کی. اس کے بعد حکم ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اسے سجدہ گاہ بنا لو. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے. 360 بت تھے وہاں، ان کو اٹھا کے نکال دیا تھا کہ کوئی بت آنکھوں کے سامنے نہ رہے. وہ توحید کا مرکز، وہ اسلام جو کسی پتھر اور بت کو نماز کے وقت سامنے رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، اب وہ حکم دیتا ہے کہ جب طواف کر چکو تو تمہارا طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم اس پتھر کو اپنے سامنے رکھ کر، جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان ہیں، اس پتھر کو جو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کا پتھر ہے، سامنے رکھ کر قبلہ رخ ہو کر جب تک 2 نفل نہ پڑھو تمہارا طواف قبول نہیں ہوگا. نفل اگر آپ کعبے کی کسی سمت اور جا کے پڑھ لیں تو نہیں ہوں گے، قبول نہیں ہوں گے. اس کے لیے حکم ہے من مقام ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ جو پتھر ہے اس کو مصلی بنا لو، سجدہ گاہ بنا لو. سجدہ اللہ کو ہے، سمت کعبہ کی ہے، مگر کعبہ اور اپنے درمیان اس پتھر کو رکھنا ہے جس پر اللہ کے محبوب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. یعنی وہ اپنے محبوب پیغمبر کے قدموں کی تکریم کروا رہا ہے، اپنے محبوب پیغمبر اور نبی اس کے قدموں کی تعظیم کروا رہا ہے اور اسے اپنے قبلہ گاہ بنا کے سامنے رکھ رہا ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. یہ عمل کیا ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا. پتھر پگھل گیا تھا اور آپ کے دونوں قدموں کے نشان پتھر کے سینے پر سب تو گئے تھے. اور یہ وہ پتھر تھا کہ جب تعمیر کعبہ ہو چکی، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے التجا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. میرے مولا، میں نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی، میرے بچے حضرت اسماعیل نے میرے ساتھ مل کر، ہم دونوں نے تیری مزدوری کر دی. ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، اس مزدوری کے عوض صرف یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنا محبوب محمد مصطفیٰ ہماری نسل میں عطا کر دے. وہ نبی آخر الزمان جس کی خاطر 1000 سال قبل بے آب و گیا ریگستان میں تو یہ گھر ہم سے تعمیر نو کروا رہا ہے، جس کی خاطر یہ غیر آباد زمین تو ہم سے آباد کروا رہا ہے، اس پیغمبر نبی آخر الزمان کو جس کی امت مسلمہ امت آخری امت ہوگی خیر الامم، وہ پیغمبر ہمیں عطا کر دے. میری نسل اور ذریت میں وہ پیغمبر آ جائے تاکہ جب ہر کوئی اپنی پہچان لے کر قیامت کے دن پیش ہو تو میں عرض کر سکوں کہ میں جد محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کا دادا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ دعا کی تھی، اس پتھر کی نسبتیں تھیں تعمیر کعبہ اور دعا ابراہیم کے ساتھ. اور دعا ابراہیم کیا تھی؟ بعثت مصطفیٰ کی، ولادت مصطفیٰ کی، میلاد مصطفیٰ کی، کہ باری تعالیٰ اس نبی آخر زمان کو میری اولاد میں پیدا فرمانا، ان کی ولادت میری اولاد میں ہو، ان کا میلاد، ان کا مولد میری ذریت میں ہو، اس بستی میں، اس شہر میں ہو اور میری اولاد میں ہو ان کی ولادت. چونکہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے ولادت مصطفیٰ کی دعا کی تھی کہ میری ذریت میں عطا کر مصطفیٰ کی ولادت کو. اللہ رب العزت نے اس ولادت مصطفیٰ کی دعا کو آپ کے قدموں کے نشانوں کی صورت میں قیامت تک محفوظ کر دیا، پتھر کے سینے میں ثبت کر دیا. اور سوچئے اس کا ریلیونس کیا ہے، بات کہاں جاتی ہے، مقام ابراہیم کی حقیقت کیا ہے، اس پتھر کی اہمیت کیا ہے. اور لاکھوں پتھر تھے، پیغمبر کی شان ہے، معجزہ ہے، جس پتھر پہ بھی قدم رکھتے وہ موم ہو جاتا.
یہ کوئی ایک اکیلا تنہا پتھر تعمیر کعبہ تو تھی، مگر اس سے بڑھ کر تعمیر کعبہ کے بعد اس پر کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ، میلاد کہتے ہیں ولادت کو، ایک ہی لفظ ہے، ولادت مصطفیٰ کی دعا کی تھی۔ اللہ رب العزت اس ولادت مصطفیٰ کی دعا کو سیلیبریٹ کرواتا ہے مقام ابراہیم کی شکل میں کہ یہاں 2 نفل پڑھو، اور تمہارا عمرہ قبول نہیں ہوگا، حج قبول نہیں ہوگا، بیسک طواف قبول نہیں ہوگا جب تک اس پتھر کے قدموں کے نشان کو جو میرے مصطفیٰ کی ولادت کی دعا سے متعلق ہیں سامنے رکھ کر نفل نہ پڑھ لو۔ تو یہ سارا کچھ سیلیبریشن ہے۔ پھر آپ عرفات چلے جاتے ہیں، عرفات حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات کی سیلیبریشن ہے۔ حضرت حوا مغرب کی طرف کہیں عرب میں اتری تھیں آسمان سے، آدم علیہ السلام ایک روایت کے مطابق سراندیب کے پہاڑ میں اترے تھے، ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے اس میدان میں آ کے ایک دوسرے سے ملے اور ایک دوسرے کو پہچان لیا، جس کو عرفات کہتے ہیں۔ عرفات کا معنی ہے پہچان لینا۔ حج اور کچھ نہیں ہے، نہ عرفات کے میدان میں کوئی مخصوص عبادت ہے، نہ مخصوص نفل ہیں، نہ مخصوص صورتوں کی تلاوت ہے، نہ مخصوص تسبیحات ہیں، نہ ذکر اذکار ہے، کوئی عمل خاص مخصوص نہیں، جو کریں اللہ کو قبول ہے۔ حج صرف اس چیز کا نام ہے کہ ظہر یعنی زوال کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک اس دورانی عرصے میں اس میدان میں تم بھی پہنچ جاؤ، جمع ہو جاؤ جہاں آدم اور حوا پہنچ گئے تھے۔ تو ان کی ملاقات اور پہچان کی یادگار ہے، آپ صرف سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کی ملاقات کو، یہ حج ہے۔ حج اللہ کے 2 مقرب بندوں کی ملاقات کی سیلیبریشن ہے۔ پھر آپ مزدلفہ کا آ کے وقوف کرتے ہیں، کنکریاں چنتے ہیں، پھر مینا جا کے شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ آج نہ وہاں کوئی شیطان ہے، نہ اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں، نہ کوئی آپ کو ورغلا رہا ہے، نہ شیطان کو دوڑانے کے لیے کسی کنکریاں مارنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ریشنیل نہیں ہے، کوئی وزڈم ظاہراً نظر نہیں آتی، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی فلسفی نہیں ہے، کوئی انٹرپریٹیشن آپ نہیں کر سکتے۔ اگر سیلیبریشن کے بنیادی تصور کا انکار کر دیا جائے تو حج کے سارے مناسک کالعدم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ 3 دن رک کر آ کے 3 شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، چھوٹے کو، وسط والے کو، اس سے بڑے کو، کیوں؟ شیطان نے 3 مقامات پر آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی کہ آپ کے والد تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ آپ نے والد سے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام سے، ان کے امر سے کنکریاں اٹھا کے ماری، شیطان کو بھگا دیا۔ اب تو بھگانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر حاجی کا حج نہیں ہوتا جب تک رمی جمرات نہ ہو۔ وہ ستون بنا دیے گئے پتھروں کے، شیطان کا نمونہ، تو وہ شیطان کا جو وجود تھا اسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ستونوں کی شکل میں، وہ جمرات ہیں، اور کنکریاں مارنا اسماعیل علیہ السلام کے عمل کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں، کہ یہ بھی ایک سیلیبریشن ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں، پھر آپ پہلی کنکری مارنے کے بعد پھر آپ احرام اتارتے ہیں، اپنا سر کے بال اتارتے ہیں، پھر آپ احرام اتار دیتے ہیں، حلق یا قصر کرواتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ تو گویا آپ نے دیکھا، حتیٰ کہ یہ تو حج کے معاملات تھے، علاوہ اس کے حتیٰ کہ نماز کا عالم بھی یہ ہے کہ 5 نمازیں جو ہم پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، یہ اٹ سیلف بھی سیلیبریشن ہے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کی۔ محمد بن عائشہ روایت کرتے ہیں، اور امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں روایت کیا، کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 1014 ہے کہ فجر کی نماز، آدم علیہ السلام کی توبہ وقت فجر قبول ہوئی، آپ نے شکرانے کے 2 نفل ادا کیے، وہ آج تک امت مسلمہ کی نماز فجر اس کی یادگار بن گئی، قبول توبہ کی یادگار بنی۔ ظہر کی نماز، اسحاق علیہ السلام، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظہر کے وقت عطا کیے، آج تک انہوں نے شکرانے کی 4 رکعتیں ادا کی، نماز ظہر کی 4 رکعتیں آج ابراہیم علیہ السلام کے شکرانے کی یادگار ہیں۔ سیدنا عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اٹھے، کم لبست لبست یومن بعد یوم، 100 سال کے بعد اٹھے، شکرانے کی 4 رکعتیں ادا کی، وہ 4 رکعتیں عصر کی عزیر علیہ السلام کے شکرانے کی یادگار ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز سیدنا داؤد علیہ السلام کی، یا سیدنا عزیر یا سیدنا ایوب علیہ السلام کی یادگار ہے۔ مختلف کتب حدیث میں آیا ہے کہ بیماری کے بعد صحت یابی کے نفل پڑھے، کمزور تھے، 4تھی رکعت پہ اٹھنا چاہتے تھے، اٹھ نہ سکے، 3ری کے بعد بیٹھ گئے، 3 پڑھ لی، اللہ پاک نے فرمایا ہر ایک کی یادگار 2 اور 4 تھی، یہ 4تھی پہ اٹھ نہیں سکے، 3 رکعتیں مغرب کی یادگار بن گئی پیغمبر کی۔ اور نماز عشاء سب سے پہلے خود حضور نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آقا کی یادگار ہوئی۔ تو پنجگانہ نماز اللہ کی عبادت
خود بھی انبیاء علیہ السلام کے شکرانوں کی یادگار ہے۔ تو اس وقت آج کی نشست میں میں نے اس بات پہ زور ڈالا ہے اور روشنی ڈالی ہے کہ ہمارے نماز جیسے ارکان، فرائض، ہمارے حج جیسے مناسک، اور اس طرح کے پھر صفا مروہ ہے، سعی ہے۔ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی عالم اضطراب میں، اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھیں، ان کی ایڑیاں رگڑنے سے جو پانی کا چشمہ نکلا وہ آج تک ہمارے لیے زمزم ہے۔ حضرت ہاجرہ دوڑی جہاں وادی گہرائی آتی تھی کہ وہ تنہا اکیلے لیٹے تھے، وہ دوڑی اضطراب کی کیفیت میں ہمارے حج کا حصہ بن گیا کہ اب ہم احرام باندھ جب صحیح کرتے ہیں تو خاص مقام پر ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑ کے گزرنا ہوتا ہے، نہ آج کوئی اضطراب ہوتا ہے نہ کوئی مجبوری۔ تو آپ نے دیکھا تو اللہ رب العزت نے یہ سارے شعائر، اپنے محبوب مقرب بندوں کے ایونٹس، ان کے واقعات، ان کی زندگی کے ذاتی واقعات، نجی واقعات جو خاص پس منظر میں تھے، خاص ریکوائرمنٹ میں تھے، خاص تناظر میں تھے، اور وہ گزر گئے، ان کے بعد کوئی تناظر یا تسلسل نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر رب کائنات نے ارکان اسلام اور مناسک دین اور مناسک حج کی شکل میں ان ساروں کو پریزرو کر لیا ہے۔ ان تمام سیلیبریشن کا نام اسلام کے مناسک ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ سیلیبریٹ کرنا کوئی غیر اسلامی چیز ہے، میں تسلسل سے آؤں گا میلاد پاک پر، میں اس کی بنیاد رکھ رہا ہوں۔ تو بیسک کنسیپٹ مختلف ایونٹس کو سیلیبریٹ کرنا، اگر اسماعیل علیہ السلام کا ایونٹ سیلیبریٹ کرنا سنت ہے اور دین کا تقاضا ہے تو مصطفیٰ کی ولادت سیلیبریٹ کرنا کیوں نہیں ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کے لمحہ بلمحہ کیفیات کو سیلیبریٹ کرنا، عزیر علیہ السلام کو سیلیبریٹ کرنا، حضرت آدم کی توبہ کو سیلیبریٹ کرنا، حضرت موسیٰ کی نجات کو سیلیبریٹ کرنا، حضرت عزیر کی شکرانے کو سیلیبریٹ کرنا، حضرت ابراہیم و اسماعیل کو سیلیبریٹ کرنا، صحابہ کے اکڑ کے چلنے کو سیلیبریٹ کرنا، اگر ان نجی ایونٹس کو اور اللہ کی نعمتوں کو اور انعامات کو اور احسانات کو اگر سیلیبریٹ کرنا دین کا حصہ ہے تو کیا یہ سب سنت نہیں بنا دیتا کہ حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری کو خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جائے؟ بات ہم اس کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں آگے تفصیل سے کریں گے، مگر آج اس بات پہ اکتفا کر رہا ہوں اور گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ بیسیکلی سیلیبریشن اگر اس کا طریقہ غیر شرعی نہ ہو، حرام امور نہ ہو، خلاف شرع کام اس کے اندر نہ ہو، بنیادی طور پر ممنوع امور نہ ہو، تو بنیادی طور پہ سیلیبریٹ کرنا کسی اچھے ایونٹ کو یہ اسلام کا، دین کا نہ صرف تقاضا ہے، تاریخی تناظر بھی ہے، ملی اور قومی بھی ہے، امت کا وجود بھی اس کے ساتھ متعلق ہے، دین کے ارکان بھی، حج کے مناسک بھی اور عین ایمان بھی ہے۔ یہ بالکل جائز ہے اور سنت انبیاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا فہم اور معرفت عطا کرے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کے اگلے سٹیپ پہ ہم گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔